بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیات 91 سے لے کے 100 تک کی سلیکٹڈ آیات کی تلاوت، ان تمام آیات کا ترجمہ تفہیم القرآن سے سید مولانا ابو العلا مودودی کے، اور پھر انشاءاللہ تعالی منظوم ترجمہ اپنی جانب سے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ ناظرین کرام، ان آیات کا اشارہ اس طرف ہے جس میں بنی اسرائیل یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی معتبر مخلوق ہیں اور جنت تو انہی کے لیے بنائی گئی۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کو جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال ایسے رہے ہیں جن کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اور جو اعمال انہوں نے میرے پاس بھیجے ہیں اس کے بعد تو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جہنم رسید کیے جائیں گے۔ تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، یعنی حسرت کریں گے، شوق کریں گے اور یہی چاہیں گے کہ بس جیتے رہیں، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت
اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اب انہی تمام آیات کا یعنی 91 سے لے کے 100 تک کا منظوم ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ضد باندھ لی تم نے تو یاد رہے تم کو، اللہ بے نیاز ہے، ذلت ہے جو کافر ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ انتہائی آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کو ان تمام آیات کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک بار پھر یاد کرا دوں، قرآن کی تلاوت جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں۔ میرا منظوم ترجمہ صرف آپ کو آسانی سے مفہوم سمجھانے کے لیے ہے۔ قرآن کی دعوت پہ منہ پھیر لیا تم نے، قرآن کی دعوت پہ منہ پھیر لیا تم نے، کیوں قتل کیا نبیوں کو ایمان تھا جن پر، کیوں قتل کیا نبیوں کو ایمان تھا جن پر، موسیٰ گئے جو طور پہ بچھڑا ہوا عزیز، موسیٰ گئے جو طور پہ بچھڑا ہوا عزیز، ظلم کیا تم نے عہد کر کے منکر ہوئے ہو تم، ناز ہے تم کو کہ بہت خاص ہو تم۔ یہ وہی بات جو میں نے تلاوت کے دوران کی تھی کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ وہ انتہائی معتبر اور بہت ہی خاص قوم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ناز ہے تم کو کہ بہت خاص ہو تم، مانگو تو ذرا موت کو، ہرگز نہیں مانگو گے، مانگو تو ذرا موت کو، ہرگز نہیں مانگو گے، چاہو گے ملے لمبی عمر پر بچ نہ سکو گے۔ ہزار ہزار برس بھی عمر مل جاتی تو جو اعمال ان کے تھے اس میں انہیں کوئی بچت کی گنجائش نہیں تھی۔ دشمن ہے جو اللہ اور فرشتوں کا کفر کیا اس نے، دشمن ہے جو اللہ اور فرشتوں کا کفر کیا اس نے، اللہ کی آیات سے انکار کیا، توڑ دیا عہد تم نے، اللہ کی آیات سے انکار کیا، توڑا عہد تم نے، کفر کیا، ایمان سے انکار کیا تم نے۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آیات نمبر 101 سے لے کے 110 تک کی تلاوت، ترجمہ اور منظوم ترجمہ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔